बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना है और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और यहाँ न्यू जर्सी में जो टेम्परेचर है दिन ब दिन कम होते जा रहा है और 39 फ़ारेनहाइट है और टाइम 11 बजे सुबह का। बड़ी बड़ी करप्शन की गज़ब की कहानी, मेरा मतलब है तोशा खाना के बारे में, जो बहुत बड़ा करप्शन हुआ है और रोज़ाना इसकी कहानी नए नए मोड़ लेकर आता है और नई नई कहानियाँ और नई नई जूत पीटीआई की तरफ से। और आपको याद होगा कि कुछ दिन 2 दिन पहले शाज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जो जियो से नशर होता है उसमें ये तोशा खाना का जो कहानी था वो सामने आया था। और उस दिन शाज़ेब खानज़ादा साहब ने जो बिजनेसमैन ने इस घड़ी को किया था वो सामने आ गया और उसने सारे तफसील से हमें बताया और उस बिजनेसमैन ने सारा कुछ दिखाया भी टीवी की स्क्रीन पे। अच्छा, पर उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी और शिरीन मज़ारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और स्पेशली फवाद चौधरी ने सारा डिनाई कर दिया और उसने कहा कि आदमी झूठ बोल रहा है, हम इसको बिल्कुल नहीं जानते, ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये इंटरनेशनल ब्लैक लिस्ट में है और ये वांटेड है और ये इसके बैकग्राउंड जो है ना बहुत क्रिमिनल है, इसके केसेस इसके बैकग्राउंड में। और इसके जो 3 भाई है वो नॉर्वे के जेलों में है और इसके अपनी पुरानी वाइफ यानी एक्स वाइफ के साथ इसके बच्चों के सिलसिले में कोई मसला भी चल रहा है। और इस वक्त ये भी कहा था कि इस आदमी का हम बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया था जो फवाद चौधरी ने जो बिजनेसमैन जिन्होंने ख़रीद किया था तोशा खाना घड़ी का, उसको व्हाट्सएप में उसको टेक्स्ट मैसेज करना शुरू कर दिया। और ये जो मैसेजेस है ये अगला दिन फिर उसी चैनल पे शाज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में शाज़ेब खानज़ादा ने टीवी स्क्रीन पे हमें दिखाया कि फवाद चौधरी और उस बिजनेसमैन के साथ बातें हो रही है और फवाद चौधरी उसको कह रहा है कि क्या कर रही हो सारा कुछ और खान का नाम क्यों आ रहा है, इस तरह की बातें। और उससे पहले एक दिन पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फवाद चौधरी डिनाई कर रहा था कि हम उस आदमी को नहीं जानते। खैर, ये तो पीटीआई वालों का एक तेवर है जो हमेशा जो लोग उनके पार्टी के अंदर से बगावत करते हैं, निकल जाते हैं, वो कहते हैं हमारे आदमी नहीं है, हम इसको जानते नहीं हैं। कई दफ़े इस तरह हो चुका है। हमारे सामने कुछ दिन पहले एक मेजर जनरल जो रिटायर था, पता नहीं उसका नाम क्या, हमीद रोकरी था, वो भी सामने आया था और वो भी खिलाफ बोल रहा था। उनको भी कहते थे कि ये हमारे पार्टी के, कभी हम इसको जानते भी नहीं, लेकिन उसका सारा पिक्चर सब कुछ पर टीवी स्क्रीन में आ गया। तो ये जो बिजनेसमैन है इसके भी फवाद चौधरी ने डिनाई कर दिया और ये भी कहा कि हम इसको जानते नहीं। उसके बाद उस आदमी जो बिजनेसमैन है उसकी सारी तस्वीरें सारे पीटीआई वालों के जो मेंबरान है उस सामने आ गया, जैसे फवाद चौधरी भी था, जैसे उमर अयूब जो मिनिस्टर था पीटीआई के ज़माने में हुकूमत में, और फवाद चौधरी के साथ और ये फैसल वादा के साथ और सब के साथ। तो ये तो एक बड़ा झूठ फवाद चौधरी का निकला है। और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो जुल्फी बुखारी जो खुद सबसे बड़ा करप्ट आदमी है और ये नेशनलिटी इसका भी बाहर की है, शायद इंग्लैंड की है या अमेरिका का है, लेकिन इसके पास डबल नेशनलिटी है। और ये उस केस में भी शामिल था जो रावलपिंडी सोसाइटी रिंग रोड में फरागुगी के साथ और उस्मान बिज़दार के साथ इन्होंने जो करप्शन किया था उसमें भी इसका नाम शामिल है केस में। और ये खुद इंसान कह रहा था कि अभी देखिए कहानी कहाँ तक पहुँच जा रहा है, शुरू कहाँ से होता है। और क्योंकि इंसान जब झूठ बोलता है, एक झूठ को बोलने से फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान भी इस तरह करता है, उसके पार्टी भी। अभी ये जुल्फी बुखारी कह रहा था कि हमने तो इस घड़ी को पाकिस्तान के अंदर बेचा था और जो पाकिस्तानी ने ख़रीदा वो जाके दुबई में और एक कंपनी का नाम लिया जुल्फी बुखारी को, जाकर उसने बेचा। आज न्यूज़ में
جو کمپنی کا نام اس نے ظفر بخاری نے اپنی پریس کانفرنس میں لیا تھا کہ یہ گھڑی وہاں پہ پاکستان کے بعد وہاں پہ بیچا گیا ہے، اس آدمی سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں اس گھڑی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس گھڑی کو نہیں جانتے، ہم اس گھڑی کو اس لیے جانتے کہ کسی کے پاس تھا اور ہم نے اس کو پکچر لیا ایڈورٹائزنگ کے لیے، اور ہمیں اس مسئلے میں ہمیں انوالو نہ کیا جائے، اگر اس طرح ہو جائے تو ہم جا کے قانونی کارروائی کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ شہباز گل جو خود جیل میں رہا ہے، جو سب سے بڑا بدتمیز انسان تھا، اپنی جب یہ عمران خان کا پرائیویٹ چیف تھا اور پتہ نہیں کیا اس کا پوزیشن تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس گھڑی کو 50% میں بیچا ہے۔ پہلے تو یہ گھڑی 50% میں بیچا نہیں گیا ہے۔ کہانی ایسے ہی ہے کہ پہلے یہ گھڑی آیا، عمران خان نے اس کو پہلے، قانون تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آتا ہے تو آپ اس کو پے کرتے ہو، پھر اس کے پاس رکھتے اپنے پاس، لیکن عمران خان نے کیا کیا، اس کو پہلے بیچا، پھر 20% وہ اس میں توشہ خانے خزانے میں ڈال دیا، اسی کے جو بیچا، پھر اس کو اپنے پاس رکھا، یہ جو غیر قانونی ہے۔ ابھی یہ جو بڑی کرپشن کے غضب کہانی جو ہے نا، روزانہ کے حساب سے نیا باتیں سامنے آ رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے 20% ہم نے ادا کیا، پھر عمران خان کو قانون کو چینج کیا، پھر 50%۔ اب یہ کہانی جو ہے، ابھی اس سارا کچھ جو سامنے آیا، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں جیو کو عدالت میں جاؤں گا اس کے خلاف، اور شاہ زیب خانزادہ کو بھی، اور میں دبئی کی عدالت میں بھی جاؤں گا، اور انگلینڈ کی عدالت میں بھی۔ ابھی تک تو کچھ کیا نہیں اس نے، کیونکہ سارا جھوٹ اس کے پاس تو ہے نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا کرپشن کیا ہے، جو انہوں نے بینک ٹرانزیکشن نہیں کیا ہے، انہوں نے کیش لیا ہے، اور پیسہ کہا یہ کس طرح آیا پاکستان میں، کس طرح نہیں آیا، یہ سب کہانی آ جائے گا۔ لیکن ابھی ہم سوچتے ہیں کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا، یعنی عمران خان کیسے اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ اس کے پاس سارا کچھ جھوٹ ہے۔ وہ گھڑی ہے جو بہت قیمتی ہے، جو پورا باکس ہے، جس میں انگوٹھی بھی ہے، جس میں ایک پین بھی ہے، جس میں اس میں کف کلپ بھی ہے، اس میں سننے میں آیا ہے کہ اس پورے باکس میں 4000 ہیرے ہیں جو اس میں لگا ہوا ہے، اور اس کو قیمت پاکستانی کے حساب سے بنتا ہے شاید 1 ارب کتنے بنتا ہے، اور عمران خان صاحب کہتا ہے کہ اس کا قیمت 10 کروڑ تھا اور میں نے 5 کروڑ میں بیچا۔ کتنا نادیدہ انسان ہوتا ہے عمران خان، ایک آدمی نے جو تمہیں گفٹ دے دیا۔ ابھی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر فرض کرو کہ تمہیں کرسی مل جائے، پہلے تو نہیں ملنے والا ہے، جس طرح تمہارے حالات ہے، تو جس طرح اللہ کی مار ہے تمہارے اوپر، پہلے تو نہیں ملے گا، اور اگر فرض کرو کہ مل بھی جائے گا، تم ایز اے پرائم منسٹر کیسے دوبارہ محمد بن سلمان کو فیس کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ تمہارے پاس ضمیر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو تم گلی گلی، گھر گھر، کوچے کوچے میں بدنام ہو رہے ہو۔ یہ صرف پاکستان میں یہ سارا خبر نہیں ہے، یہ پورا دنیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کے محمد بن سلمان کو پتہ نہیں چلا گیا ہوگا؟ اور کیسے فیس کرو گے؟ نہیں تم فیس کر، کیونکہ تم بہت بے غیرت ہو، اور میں نے سنا ہے کہ پٹھان بے غیرت نہیں ہوتے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان پٹھان بھی نہیں ہے، کہتے پٹھان اتنا بے غیرت، اتنا جوتا نہیں ہوتے، اتنا بے ایمان بھی نہیں ہوتے، لیکن تم نہیں ہو۔ پتہ نہیں تم کو کیوں خان اپنی نام کے ساتھ تم نے شامل کیا ہوا ہے۔ مجھے خانوں کے بارے میں پتہ ہے کیونکہ میں افغانستان سے بلانگ کرتی ہوں۔ ہمارے خان جو ہوتے ہیں وہ بہت وفادار ہوتے ہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولتے، تمہاری طرح بے ایمان بھی نہیں ہوتے۔ لیکن میں تمہیں غدار نہیں کہوں گی، کیونکہ غداری کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا، ہم کسی کے اوپر نہیں لگا سکتے، لیکن تم خائن ہو۔ خائن کا مطلب ہے خیانت گر، اور تم نے پاکستانی قوم کے لیے بھی خیانت کیا ہے اور پاکستان کے لیے خیانت کیا ہے۔ سو دوستو، ہم دیکھیں گے کہ ابھی اس بڑی کرپشن کے غضب کہانی، اس کا انجام کیا ہوگا، اور عمران خان کیسے اپنی طرف سے ڈیفینڈ کرے گا اور کیسے جائے گا عدالتوں میں۔ بہرحال یہ اس میں تو شک کی بات نہیں ہے کہ وہ جائے گا نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر پھر دوبارہ ابھی دیکھیں کہ جھوٹ کے کیا کیا سرا نکل جاتا ہے، اور روزانہ یہ لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں۔ اور فواد چودھری کو دیکھو، جو اس آدمی کے سب سے قریبی دوست رہا ہے، اس کے سارا واٹس ایپ کا جو ٹیکسز ہے، ٹیکسٹ، وہ سارا وائرل ہو چکا ہے، پھر بھی یہ آدمی شرم سے مارے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ جھوٹ بول رہا تھا۔
سو دوستو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک آپ سبسکرائب کریں، اور میرا جو لنک ہے اپنے دوستوں کو بھی دے دیجیے گا، اور چینل کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے، اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دیجیے گا، اور آپ انتظار کیجیے گا یہ جو بریک ربشان کے غضب کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ میرے خیال میں اس کے لیے ایک مووی بنانا چاہیے، ایک فلم بنانا چاہیے، جس کا جو ولن ہوگا وہ عمران خان ہونا چاہیے، اور اس کی ساری پی ٹی آئی کے پرتھی۔ سو دوستو اگین آپ لوگوں نے مجھے ڈے ون سے سپورٹ کیا ہے، اور آپ کا سپورٹ مجھے اور بھی چاہیے، اور میں نے دیکھا ہے آپ کے کامنٹس روزانہ کے حساب سے آپ مجھے بہت اچھا دیتے ہیں، آپ کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بہت انکریج کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ میرا چینل چلتا ہے، اور میں روزانہ بڑا انرجی لے کے آتی ہوں، اور آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں جو میں انالیسس کرتی ہوں میں۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔